کوئی خطیب اگر طاہر القادری کے ماننے والوں کے ساتھ یارانے رکھے اور ان کے پروگراموں میں بیانات کرنے جائے اور ان کو اپنے یہاں بلائے تو اس خطیب پر کیا حکم شرع ہے؟ بھئی طاہر القادری پر ہمارے علماء کا سخت فتویٰ ہے. بعض نے گمراہ کہا، بعض نے اس کو کافر بھی کہا. تو اب اور اس کی عبارتیں بالکل ظاہر ہیں، اس کی کتابوں میں ہیں. اس نے جتنے بھی بنام مسلم فرقے ہیں، چاہے وہ قادیانی بھی اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہیں، قادیانی ہو، رافضی ہو، خارجی ہو، غیر مقلد ہو، وہابی ہو، دیابنا ہو، ان سارے فرقوں کے بارے میں یہ کہا کہ یہ جو اختلاف ہے یہ کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہے، معاذ اللہ، یعنی کوئی جڑ والا بنیادی اختلاف نہیں، یہ فروعی اختلاف ہے. فروعی اختلاف کا مطلب یہ ہوا جیسے کہ شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی، ان میں جو اختلاف ہے یہ فروعی ہے. فروع کا مطلب یہ ہے کہ اب نماز میں ہاتھ جو ہے وہ کاندھے تک اٹھائیں کہ موڈھے تک اٹھائیں، نماز میں ہاتھ جو ہے وہ ناف کے نیچے باندھیں کہ ناف کے اوپر باندھیں. یہ فروعیات میں اختلاف ہے، یہ بنیادی اختلاف نہیں. اس کی وجہ سے کسی پر گمراہی کا بھی فتویٰ نہیں ہوگا. جس امام کا ماننے والا ہے وہ مقلد ہے، اسی امام کے قول کی پیروی کرے، اس واجب ہے اس پر. یہ نہیں کہ وہ حنفی کے پیچھے پڑ رہا ہے تو رفع دین چھوڑ دے، آمین بالجہر چھوڑ دے. نہیں، اگر وہ شافعی ہے تو اپنے امام کی تقلید کرے، اور حنفی ہے تو وہ بھی اپنے امام کی تقلید کرے. یہ نہیں کہ وہ گیا شافعی مسجد میں اور دیکھا کہ عصر کی نماز ہو رہی، حالانکہ حنفی مذہب پہ ابھی عصر کا وقت نہیں ہوا، اب وہ پیچھے پڑھ لیا کہ بھائی یہ بھی تو بالکل حق ہے. لیکن ہر مقلد پر اپنے امام کی تقلید واجب ہے. تو جب اس کے امام کے نزدیک ابھی عصر کا وقت نہیں ہوا ہے تو عصر کی نماز ہی نہیں ہوگی اس کی. یہ فروعی اختلاف ہے. اور بنیادی اختلاف مطلب یہ کہ کفر و شرک، کفر کا مطلب یہ کہ ایمان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے آخری رسول ہیں، اب ان کے بعد کوئی نیا نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے گا. یہ عقیدہ ہے، یہ بنیادی عقیدہ ہے. اب کوئی اس کا انکار کرے کہ حضور کے معاذ اللہ حضور کے بعد بھی نبی آ سکتے ہیں تو یہ کفر ہوگا. اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا کسی بھی نبی کی ادنا گستاخی، تھوڑی سی بھی توہین کفر ہے. اب کوئی کفر کرے کہ نہیں تو کلمہ پڑھتا ہے لہذا ہمارا بھائی ہے، تو یہ بنیادی اختلاف ہے. اور اس نے کیا کہا کہ یہ جتنے بھی کلمہ گو ہیں فرقے، یہ سب جو ہیں یہ ان میں جتنے بھی اختلافات ہیں وہ کوئی عقیدے کا اور بنیادی اختلاف نہیں ہے، یہ سب فروعی اختلاف ہے. لہذا کسی کے پیچھے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور مجھے تو موقع ملتا تو میں پڑھ بھی لیتا. تو اس بنیاد پر اسے فتویٰ ہوا. اب جو اسے اپنا پیشوا اور اپنا رہبر مانتا ہے اور اس کے قول کی بنیاد پر جو حکم علماء نے دیا ہے اس کو تسلیم نہیں کرتا، تو جو نہیں تسلیم کرے گا وہ حکم اس پر بھی پلٹے گا. لہذا ایسے لوگوں کی دعوت میں، ایسے لوگوں کے اجلاس میں جو طاہر القادری کے اقوال کفریہ اور عقائد باطلہ کو جاننے کے باوجود بھی اس کے ہی مسلک یا اسی کے مشرف پر ہیں، اسی کے ماننے والے ہیں، تو ہرگز نہ جائے. اور جو جائے گا اگر وہی اب اس سے سوال کیا جائے گا تو نے طاہر القادری کو کیا سمجھا، علماء نے یہ فتویٰ دیا تم نے کیا مانا. اگر ان کو گمراہ جان کر کے گیا تو گنہگار ہوگا، اور اس کو تم نے گمراہ نہیں جانا اور حق جانا تو پھر اس کے ایمان کے بھی لالے پڑ جائیں گے. واللہ تعالی